अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से है, ठीक है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो कुछ चल रहा है उसके ऊपर बात करेंगे और कुछ इंटरनेशनली भी बात करेंगे। और जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा होता है वही इंटरनेशनली चल रहा होता है। पाकिस्तान इस वक्त में जो है ना पूरी दुनिया का आप कह लें कि पॉलिटिकल सेंटर बना हुआ है, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर बहुत से मामलात इस खत्े के वो पाकिस्तान से ही जो है ना चलेंगे। मुआशी हब बनने वाला है और ऐसी सूरत हाल है। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें जी, और लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट से बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है। कोई सवाल है तो वो ज़रूर लिखें, और अगर जो कोई एतराज़ है तो उसको भी बताएं, और अगर अच्छा लगा तो वो ज़रूर करें। पूरा सुनेंगे तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। अच्छा, अब आप देखते हैं कि हम पिछले 1 डेढ़ महीने की जो है ना, अगर आप देखें पाकिस्तान की पॉलिटिकली सिचुएशन, मुसलसल ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ये शोशा छोड़ता रहता है कि इमरान खान बाहर आ जाएगा, PMLN की हुकूमत चली जाएगी, पीपल्स पार्टी नाराज़ हो रही है। कुछ दिन पहले एक वो कौन सा जोली बॉय है कि कौन सा वो सुहेल वड़ाइच साहब ने छोड़ दिया था कि उसकी तलाश है एस्टेब्लिशमेंट को। हालांकि जो भी सीरियस थे उन्होंने ये बताया। मुजम्मिल सोहरवर्दी इस वक्त में जितने व्लॉगर्स हैं उसमें बिल्कुल न्यूट्रल जो इंसान है जो कर रहे हैं बात, वो है उनकी तकरीबन आप कह लें कि मोर देन 80% बातों से ना मैं मुत्तफिक होता हूँ। बहुत अच्छा तबसरा करते हैं, तज्जिया देते हैं, और बिला वजह की जो है ना सनसनी और अंदर की और अहम तरीन जो खबरें हैं उनके ऊपर बात नहीं करते, बल्कि वो बड़ी से बड़ी खबर जो है ना बड़ी आराम से दे देते हैं। तो अच्छा दे देते हैं, उनका ज़रूर सुना करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त में हो क्या रहा है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी सूरत हाल है ना वो काफ़ी आपको नज़र आएगी कि स्टेबल होती जा रही है, लेकिन उसका डायरेक्टली असर आवाम के ऊपर कितना एक हो रहा है। आप अंदाज़ा करें कि आज से 3 साल पहले जब इमरान खान की हुकूमत थी तो लोगों के घरों में भूख थी, रोटी नहीं मिल रही थी, लोग फाके काट रहे थे बहुत सारे घरों में। क्या उस तरह की सूरत हाल है? उससे बेहतर हुई है। महंगाई कमर तोड़ महंगाई है। क्या सिस्टम चल रहा है? हाँ, पहले से बेहतर होता जा रहा है। सिस्टम चलता किस तरह से है? जब ऐसी सूरत हाल आती है तो सिस्टम चलता कैसे है? तो उसमें ये होता है कि इंडस्ट्री को रन किया जाता है। जो मजबूत लोग होते हैं सिस्टम के, उनको मज़ीद मजबूत किया जाता है। फिर वो अपने कारोबार को ग्रो करते हैं, जिनसे नौकरियां क्रिएट होती हैं, जिनसे पूरा सिस्टम जो है ना चलता है, जिनसे सेलिंग बाइंग होती है, उससे जो है ना ये सारा सिस्टम चल रहा होता है। डायरेक्टली नौकरियां अब जो है ना वो नहीं रही हैं। अगर आप देखें यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर, जो मैंने खुद देखा कि अमेरिका में मैं ऐसे ऐसे बैंक्स में चलें नाम ले लेते हैं, चेस बैंक में जाता था जिनका जो अमला होता था 50 50 60 60 लोग एक एक ब्रांच में काम करते थे। और फिर मैंने खुद देखा कि वो रिड्यूस होके वो 50 की जगह जो उनसे थे ना वो 15 ही रह गए। क्या हुआ? सारा का सारा काम मशीनों के ऊपर डाल दिया गया। खुद लोग जो है ना डिपॉजिट कर रहे हैं, खुद विड्रॉल कर रहे हैं, और जो है ना सिस्टमेटिकल काम हो रहा है। जो लोन्स वगैरह हैं वो ऑनलाइन कर दिए गए। जो अप्रूवल आ रही है वो पीछे से आ रही है। डीलिंग जो सी थी ना वो सारी ऑनलाइन कर दी गई। इस तरीके के बेशुमार काम किए गए। अब क्या वो नौकरियां कम हो रही हैं? वो बंदे किसी और साइडों पे खप रहे हैं, वो बंदे कहीं और जा रहे हैं। वो इनडायरेक्ट काम नहीं कर रहे अब, बल्कि वो डायरेक्ट काम कर रहे हैं। यानी कि वो खुद से जो है ना बिजनेसमैन बनते जा रहे हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी है। देखें, पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इस टाइम में तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो मैंने आपको बताया था कि मार्च अप्रैल में आपको बड़े प्रोग्राम्स नज़र आएंगे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से एग्रीकल्चर में, कि कैसे कैसे जो है ना आगे लेकर चलना है, जो मेरे पास इतलात है। अच्छा, इसी तरीके से जो कॉटेज फैक्ट्री है पंजाब की, उसके ऊपर आपको बड़े ऐलानात नज़र आएंगे, बहुत सारे मामलात नज़र आएंगे, बड़ा सिस्टमेटिकल काम होता हुआ नज़र आएगा। उसमें चाइनीज़ एक्सपर्टीज़ आपको नज़र आएंगी कि कैसे हमने जो है ना लोगों को ट्रेन करना है और उनको खुद कफालत की तरफ आगाही देनी है और उनको रन करना है। फिर उनका प्रोडक्ट कैसे जो है ना इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाना है। ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। जो अभी मरीम नवाज शरीफ गई हुई थी चाइना, वहाँ पे वो खाली सैर करके नहीं आई, वो बड़े मामलात तय करके आई हैं। अभी उसके ऊपर काम जारी है। बदकिस्मती यह है कि
دیگر صوبوں میں بھی ایسا ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ وہاں کی حکومتیں، بلوچستان کی حد تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلو کسی حد تک کام ہو رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ان سے نا بہت کان کھڑے کر کے کام کر رہی ہے اور بڑے طریقے سے کر رہی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ معاملات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں، لیکن ایک مشکل کام ہے، لیکن ہاں درست سمت نظر آتی ہے۔ باقی دونوں صوبوں میں نا، سندھ میں اور کے پی میں کھلی لوٹ مار ہے، بس نیریٹو بناؤ اور لوگوں کو گمراہ کرو، دماغ سے جو ہے نا ان کو مفلوج کر کے رکھو، ان کو بتاؤ کہ تم نے سوال کرنا ہے وہ کس نے لوٹ لیا، یہ کس نے لوٹ لیا، آج اس وقت میں کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر بات نہیں کرنی۔ اب یہ جو ایک شوشہ ہے نا کہ گورنمنٹ جا رہی ہے، یہ اس نے دم توڑا ہے، تو اب دیکھیں گے کہ کچھ دنوں میں ایک نیا شوشہ بنے گا۔ اب آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو انٹرنیشنلی آ رہا ہے، کیا ایران کے اوپر حملے کے کچھ چانسز ہیں؟ تو زبانی جمع خرچ تو ہو رہا ہے، لیکن اس وقت میں کوئی چانسز نہیں نظر آتے کہ ایران کے اوپر اسرائیل ڈائریکٹ حملہ کرے، یا وہ آپ کو نظر آئے کہ امریکہ کے ساتھ مل کے کر رہا ہو۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ایکوپڈ بہت زبردست طریقے کا ایران کو کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی ایسی صورتحال بنی تو وہ بہت آپ کو وضاحت کے ساتھ نظر آئے گی۔ ایران کے اندر مہنگائی اور اس کے اوپر احتجاج اور جو صورتحال چل رہی ہے اس کے اوپر بتاتے دیکھیں، جس طرح کا بوجھ پاکستان نے اٹھایا ہے نا، اور جنگ لڑ کر بھی، پوری مئی کی جنگ لڑ کر بھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگا کہ پاکستان نے جنگ لڑی ہے، دنیا کے اندر یہ مثال نہیں ملتی، اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ اتنی بڑی جنگ لڑ کے اور اس قوم کے اوپر ایکسٹرا آرڈنری ٹیکس نہ لگیں۔ ایون جو 9/11 کے بعد جو امریکہ نے جو افغانستان کے اندر جو گند گھولا ہے نا، میں اس کو جنگ لڑنا نہیں کہتا، وہ گند گھولنا ہی تھا۔ امریکن عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ آپ صرف یہ دیکھیں کہ ڈبل روٹی، دودھ، انڈے، ان کے ریٹس کیا تھے 1 سپٹمبر 2001 کو، اور 15 اگست 2021 کو ریٹ کیا تھا۔ صرف آپ یہ دیکھیں کہ اس جنگ کا خمیازہ امریکن عوام کو کیا بھگتنا پڑا۔ رینٹس کہاں تھے، ہاؤس رینٹ کی بھی بات کر رہا ہوں، اور یہ جو آپ اپنا باہر ٹیکسی میں، ٹرینوں میں جو پے کرتے ہیں اس کے رینٹس کیا تھے۔ آپ کو زمین و آسمان کا پتہ لگے گا کہ امریکن عوام نے کتنا بڑا بوجھ اٹھایا اس جنگ کا۔ پاکستان نے کیا کیا کوئی؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایران کے اندر، جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ مئی کے اندر پاکستان نے جو نا جنگ لڑی، اور جون کے اندر جو نا ایران نے جنگ لڑی 12 دن کی جنگ کے بعد، ایران کے اندر جو ٹیکسز لگ رہے ہیں، جو ان کی قیمتیں ہیں جس طریقے سے آؤٹ آف کنٹرول ہوئی ہیں، جس کے اوپر عوام اس وقت میں احتجاج کر رہے ہیں، تو کیا یہ آسان کام ہے؟ گو کہ ان کے اوپر بہت ساری پابندیاں ہیں۔ پاکستان نے اپنا جو ہے نا دنیا کے اندر فیس کسی اور طرح سے دکھایا۔ اللہ نہ کرے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کام ہو جاتا، پاکستان کو برابری کا بھی سامنا نہ ہوتا، اور جس طریقے سے 9 اور 10 کی رات کو سب سے بڑا بلنڈر جو ہے جو انڈیا نے کیا، وہ پاکستان کے جو دفاعی جو تھے، نور خان ایئر بیس ہو گیا، مختلف جگہوں پہ میزائلز اٹیک کر دیے، یعنی کہ ڈائریکٹلی جنگ چھیڑ دی، اور اس کا جواز دنیا میں کسی جگہ پہ وہ دینے میں بالکل قاصر ہے۔ اور پاکستان نے پھر جو اس کے ساتھ کیا، 26 مقامات کو جو نا ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی۔ نہ صرف ایسی کی تیسی پھیری، لیکن اس سے پہلے جو کام ہو گیا تھا نا، وہ بہت بڑا ہے کہ انڈین اپنے میزائل سے اٹیک کرتے ہیں، انڈینز کے میزائل انڈیا کے اوپر ہی دیم مارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ان کے اپنا ہائپر سونک تھے، ہائپر سونک اور سپر سونک میں اتنا بڑا فرق نہیں ہوتا۔ ایک ہائپر سونک 3 منٹ میں جاتا ہے جس جگہ پہ، وہ سپر سونک 4.5 منٹ میں چلا جاتا ہے، بس اتنا ہی فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ٹیکنالوجی اس کے اندر کیا استعمال ہو رہی ہے؟ کیا پاکستان نے ان کے ہائپر سونک میزائلز کو ہیک کیا؟ کیا ان کو افغانستان تک چھوڑ کر آئے؟ اس کے اندر انہوں نے اس کی رینج چیک کی کہ کتنی ہے، اس کی افادیت چیک کی کتنی ہے، پوری دنیا کو بتایا ہیتی بیتی کھول کے کہ یہ ہے؟ کیا پاکستان نے سائبر اٹیک کر کے انڈیا کے پورے نظام کو ہائی جیک کر کے دکھایا؟ کیا 10 منٹ سے بھی کم ٹائم کے لیے
پوری انڈیا کی جو ایئر ٹریفک تھی اپنے کنٹرول میں لے کے، اور پھر بتایا کہ جناب جنیوا کنونشن کے تحت ہم یہ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں۔ میسیجز کیا پاکستان کے پاس ہیں کیا کہ نہیں ہے؟ وہاں پر دنیا نے جو ہے نا ہاتھ کھڑے کیے، انہوں نے کہا جو یہ کر سکتا ہے نا، وہ دنیا میں کسی بھی جگہ کچھ بھی کر سکتا۔ یہی ہے بیسٹ ٹیکنالوجی پوری دنیا کی، جس کا اظہار پاکستان نے کر دیا تھا، تو اس کے بعد سارے معاملات الٹ ہوئے۔ ابھی کیا ہے پاکستان کے اندر، دیکھیں ایک سائنس ہے جس کو میں اپنے الفاظوں میں جو بولتا ہوں، 2018 کی اگر آپ دیکھ لیں میری ویڈیوز، 19 کی دیکھ لیں، 19 اور 20 میں تو بے تحاشا دفعہ کا کہ ایک آواز کا جادو ہوتا ہے، ایک تصویر کا جادو ہوتا ہے، وہ انسان کے دماغ پہ اثر کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی سے پوچھیں، بزرگ آدمی سے، چلے میں اس کی طرف نہیں جاتا، واہیات باتیں جاتی ہیں، یہ جو پی ٹی آئی نے جو رس گھولا نا، یہ پی ٹی آئی نے نہیں گھولا، یہ بذراستہ ہمارے میڈیا کے اور عمران خان کے سسرالیوں نے گھولا ہے، جس کے وہ ماہر ہیں، پوری دنیا میں یہ کام کرتے ہیں، نیریٹو بناتے ہیں، لوگوں سے غلط فیصلے کرواتے ہیں، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور اس کا علاج نہیں کیا جائے گا تو پھر یہی سب کچھ ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، بہتری کی طرف معاملات ہیں سارے، اور سب اچھا جا رہا ہے، لیکن جو عوام کی جو تکلیف ہے نا، وہ بڑھ اس لیے رہی ہے کہ یہ شوشے جو چھوڑتے ہیں نا کہ جی ایک نیا بوائے ڈھونڈ رہے ہیں، جیسے سہیل وڑائی صاحب نے چھوڑ دیا، اسی طریقے سے حامد میر صاحب فتنہ بازوں کے کیپٹن جو ہیں، وہ ہر وقت فتنہ چھوڑتے رہتے ہیں، اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ہیں، جب وہ بیچارے تھک جاتے ہیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو پھر وہ غلط کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے اعزاز سید صاحب ہیں، بھائیوں کی طرح ہیں، لیکن یار آپ ہر روز کیسے ایک ایسی خبر لے کے آؤ گے جو کسی کو نہیں پتا، پھر آپ سے بلنڈر ہو جاتے ہیں، پھر آپ کام جو نا جلدی کر دیتے ہیں، کوئی چیز آ رہی ہے آپ کو پتہ لگ گیا چل پڑی ہے، لیکن آپ پہلے سے پہلے خبر دینے میں اس کو جناب پہلے نکال دیتے ہیں، پھر وہ جو جیسے ہی ہوتا ہے منٹوں کا فرق ہوتا ہے، لوگ روک لیتے ہیں، ہولڈ کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیسے خبر پہلے چلے گی، کریڈیبلٹی بچانی ہوتی ہے افسر نے اپنے، وہ پھر 2-3 گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے، تو پھر یہی سب کچھ ہوتا ہے جو ان کی کریڈیبلٹی پر پڑا نوٹیفیکیشن کے حوالے سے۔ تو بہرحال اللہ خیر کرے گا جی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔